معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 19، امبالہ ڈویژن اور دہلی۔ امبالہ پرانے پنجاب کا انتہائی مشرقی جانب بلند ترین انتظامی یونٹ تھا۔ یہ ڈویژن امبالہ، حصار، روہتک، کرنال، گڑگاؤں اور شملہ کے اضلاع پر مشتمل تھی۔ مسلمان اقلیت کی آبادی کا تناسب 15% تھی۔ اگرچہ بیشتر علاقے ہندی بولنے والے کئی مقامی لہجوں سمیت افراد پر مشتمل تھے، لیکن امبالہ اور شملہ کے اضلاع میں پنجابی بولنے والے بھی نمایاں تعداد میں رہتے تھے۔ خان بہادر خدا بخش نے 4 اکتوبر 1947 کو امبالہ ڈویژن، جالندھر اور لدھیانہ کی صورتحال پر ایک طویل رپورٹ تحریر کی ہے۔ وہ ان علاقوں میں آتے جاتے رہتے تھے اور انہوں نے مقامی مسلمانوں سے معلومات جمع کی۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ ان علاقوں میں کس سرکاری حیثیت میں گئے، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ تقسیم سے قبل کسی اعلیٰ عہدے پر تھے یا پاکستان کی طرف سے وہاں بھیجے گئے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ مسلمان وہیں رہنے کے خواہاں تھے، لیکن انہیں جبراً نکال دیا گیا۔ خان بہادر خدا بخش نے رپورٹ میں لکھا کہ زیادہ تر ریاست پٹیالہ کے مسلم سکھ امبالہ ڈویژن کے مسلمانوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ یہاں اس رپورٹ کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ سب ہیڈنگ: ضلع امبالہ۔ ضلع امبالہ میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 32% تھا۔ روپڑ تحصیل میں مسلمانوں کے کئی دیہات تھے۔ ملک خدا بخش کی رپورٹ کے چند چیدہ نکات اس طرح سے تھے۔ نمبر 1، امبالہ کینٹ میں مسلمانوں کی دکانوں کی منظم طریقے سے لوٹ مار جاری تھی۔ ایسے تمام واقعات میں پولیس، جو زیادہ تر غیر مسلموں پر مشتمل تھی، نے حصہ لیا۔ اگرچہ لوٹ مار کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا، لیکن اس حکم پر عمل درآمد صرف ڈپٹی کمشنر مسٹر گریوال نے کیا۔ باقی تمام ماتحت عملہ اس کی خلاف ورزی پر ہی کمر بستہ رہا۔ نمبر 2، تحصیل روپڑ کے گاؤں سیسواں میں فوج کی وردی میں مسلح افراد دیہاتوں کے پاس آئے اور کہا کہ وہ انہیں کورالی کیمپ میں لے جائیں گے، لیکن اس آڑ میں انہوں نے ان میں سے بیشتر کو ہلاک کر دیا۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک فوجی کپتان نے 300 مسلمانوں کی لاشیں دیکھیں۔ نمبر 3، گھاگھر پل کے قریب پٹیالہ سے آنے والے مسلمانوں کے قافلے پر مسلح سکھ جتھے نے حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑکیوں نے عزت بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دی۔ نمبر 4، کھراڑ تحصیل میں بھریلی گاؤں، جہاں بیشتر آبادی مسلمان سادات کی تھی، پر مسلح سکھ جتھوں نے حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آور پٹیالہ ریاست سے آئے اور کئی افراد کو قتل کر دیا۔ نوجوان سادات لڑکیوں نے آبرو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی، لیکن انہیں وہاں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ سب ہیڈنگ: سید قمرالزمان شاہ۔ میرے خاندان کی سیاسی وابستگی مجلس احرار سے تھی اور امبالہ میں احرار کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ہمارا یہ ہمیشہ سے موقف تھا کہ ہندوستان کی تقسیم سے مسلمان تقسیم ہوں گے۔ امبالہ شہر میں مجلس احرار کو کافی پذیرائی حاصل تھی۔ وسط اکتوبر میں میرے والد نے محسوس کر لیا کہ امبالہ میں مزید قیام کرنا ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان سے ہزاروں ہندو اور سکھ آ رہے تھے۔ ان غیر مسلم پناہ گزینوں میں سے کچھ نوجوان پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں سے انتقام لینے کے در پہ تھے، اور روز بروز مسلمانوں پر حملوں کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ کانگریس کے مقامی رہنما احرار والوں کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ دیہی علاقوں سے امبالہ شہر آنے والے مسلمان
بہت بری حالت میں تھے۔ بارشوں اور راستے میں حملوں کی وجہ سے کئی دیہاتی مسلمان زخمی یا بیمار تھے۔ کئی افراد کیمپوں میں یا ریلوے اسٹیشن پر دم توڑ گئے۔ فوج کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پر راستے میں کوئی حملہ نہ کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: امبالہ کے دیہی علاقے۔ چودھری عبدالوحید سے میری ملاقات 1970 کی دہائی میں اسٹاک ہوم میں ہوئی۔ وہ اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے انٹرنیشنل گریجویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھے، جبکہ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ انہوں نے تحصیل روپڑ میں 1947 میں مسلمانوں اور اپنے خاندان کے جانی نقصان کی روح فرسا تفصیل بتائی۔ 20 دسمبر 2004 کو ہماری دوبارہ ملاقات کئی برسوں کے بعد ملتان میں ہوئی، جہاں میں نے اس موضوع پر ان کے تاثرات قلم بند کیے۔ سب ہیڈنگ: چودھری عبدالوحید۔ 1947 میں میری عمر 6 سال تھی۔ ہم امبالہ کی تحصیل روپڑ کے چھوٹے سے گاؤں ڈنگولی میں رہتے تھے۔ ان دنوں ضلع روپڑ بھارتی ریاست پنجاب میں، جبکہ امبالہ شہر ریاست ہریانہ میں واقع ہے۔ ان دنوں ضلع روپڑ بھارتی ریاست پنجاب میں، جبکہ امبالہ شہر ریاست ہریانہ میں واقع ہے۔ ہمارے گاؤں میں گوجر برادری کی اکثریت تھی اور ہم بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارد گرد کے دیہات میں بھی گوجروں کی اکثریت تھی۔ ڈنگولی میں ہندوؤں، بالخصوص اچھوت ذات کے ہندوؤں کے بھی کچھ افراد رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی دکان نہیں تھی، البتہ قریبی گاؤں کنولی میں ایک ہندو کی دکان ضرور تھی۔ ہم کنولی میں ہی ایک اسکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ ہمارے خاندان نے کب اسلام قبول کیا، لیکن میرے والد سے 3 نسلوں پہلے تک ہم مسلمان ہی تھے۔ تقسیم کے وقت میرے والد شملہ میں ملازم تھے، جبکہ میری والدہ اور ہم بہن بھائی سب گاؤں میں رہتے تھے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بزرگوں کو یقین تھا کہ روپڑ اور ہوشیار پور پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن پھر حملے شروع ہو گئے اور ہمیں ڈنگولی گاؤں سے نکل کر کھلی جگہ پر قبرستان میں منتقل ہونا پڑا۔ وہاں ارد گرد کے ہزاروں مسلمانوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی۔ ہم وہاں طویل عرصے تک مقیم رہے۔ ہمارے مویشی بھی ہم سے دور نہ گئے اور ارد گرد پھرتے رہے۔ ہم اس عارضی کیمپ میں کافی خطرات محسوس کرتے رہتے تھے، کیونکہ کیمپ کی سیکیورٹی پولیس یا کسی حکومتی ادارے کے سپرد نہیں تھی۔ ہمارے پاس کوئی آتشی اسلحہ بھی نہیں تھا، البتہ ہمارے کاریگروں نے نیزے، چاقو اور گنڈاسے ضرور تیار کر لیے تھے۔ ایک روز سکھ فوج اور ہندو اسسٹنٹ کمشنر اس قبرستان میں آئے اور ہمیں ہر قسم کا اسلحہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بدلے ہمیں تھوڑی دور واقع کورالی گاؤں میں قائم کیمپ میں بحفاظت پہنچانے کا یقین دلایا گیا۔ ہمارے بڑے یہ فیصلہ ماننے سے گریزاں تھے، لیکن پھر وہ مان گئے۔ یہ ایک چال تھی۔ سکھ جتھے قریبی کھیتوں میں چھپے تھے۔ اس کے بعد ہم کورالی کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمیں گھنے جنگلوں، پہاڑوں اور نالوں سے گزرنا پڑا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو موسم برسات شروع ہو چکا تھا۔ مجھے میرے ماموں نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میری والدہ، پھپھو، 2 بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار اکٹھے چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک ندی میں اترنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ندی کہیں کہیں سے کافی گہری تھی اور کچھ خواتین اور بچے پانی میں ڈوبنے لگے۔ ہمارے پاس بھنے چنوں اور مکئی کے دانوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ راستے میں فوجیوں نے ایک بار پھر ہمارے پاس اسلحے کی تلاشی لی اور حکم دیا کہ زیورات ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ کورالی کیمپ پہنچتے ہی زیورات واپس کر دیے جائیں گے۔ راستے میں کہیں کہیں خواتین پر حملے کر کے ان کے کانوں میں طلائی بالیاں بے دردی سے نوچ لی گئی تھیں، جبکہ کلائیاں بھی زخمی کر دی گئیں۔ میری پھپھو نے بھی ہاتھ میں سونا پہن رکھا تھا
اور کسی نے ان کا ہاتھ کاٹ لیا۔ کچھ دیر بعد کہا گیا کہ ندی سے نکل کر خشکی پر چلو۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرے چچا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور خوفزدہ ہو کر اونچی گھاس اور جھاڑیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ہم نے دوبارہ کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی۔ ان کا بیٹا بھی جھاڑیوں کی طرف بھاگا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران سکھوں کے جتھے ہم پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ خواتین اور بچیاں اغوا کر لی گئیں۔ یہ قافلہ کئی کلومیٹر طویل تھا، اس لیے حملے مختلف جگہوں پر ہوتے تھے۔ فائرنگ بلا امتیاز کی جاتی تھی اور گولیاں لگنے پر لوگ گرتے رہتے۔ آخر کار ہم کورالی کیمپ میں پہنچ گئے۔ بارش اب بھی جاری تھی۔ ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ کئی خواتین اور بچے طغیانی میں ڈوب چکے تھے۔ صرف 1/3 قافلہ کورالی پہنچ سکا۔ کورالی مہاجر کیمپ پاکستان کی حکومت کے ریکارڈ میں نہیں تھا، اس لیے ہمیں وہاں 3 ماہ تک انتظار کرنا پڑا۔ خوراک کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور لوگوں کو اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا۔ ارد گرد کے دیہات سے ہمیں صرف مونگ پھلی خریدنے کو ملتی۔ گندگی کے باعث صورتحال انتہائی بدترین تھی۔ صاف پانی دستیاب نہیں تھا، جبکہ ٹوائلٹ گندے تھے۔ حشرات الارض ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ طبی سہولتوں کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ ہزاروں افراد ہیضے، اسہال، ٹائیفائڈ، نمونیے اور دیگر امراض کے باعث مارے گئے۔ مرنے والوں میں میری والدہ بھی شامل تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی میت زمین پر پڑی تھی اور وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ میں رونے لگا تو مجھے تسلی دی گئی کہ ماں صرف سو رہی تھی۔ آخر کار معاملہ حکومت پاکستان کے نوٹس میں لایا گیا اور ہمیں لانے کے لیے ٹرک بھیجے گئے۔ گاؤں سے نکلنے کے 3 ماہ بعد ہم والٹن مہاجر کیمپ پہنچے۔ ان ہزاروں لاکھوں مہاجرین میں سے صرف 1/4 تعداد پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ جب میرے والد کو پتہ چلا کہ ڈنگولی سمیت دیگر دیہات کو جلا دیا گیا ہے تو وہ شملہ سے براہ راست لاہور پہنچ گئے۔ وہ بھی پہلے یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا گاؤں پاکستان میں شامل ہوگا، اس لیے وہ برے حالات کی پیشگی کوئی تیاری نہ کر سکے۔ وہ ہر روز والٹن کیمپ کا دورہ کرتے۔ ایک روز ہماری برادری کا ایک فرد انہیں وہاں ملا اور بتایا کہ ہم لوگ بھی کیمپ میں تھے۔ وہ ہمیں لاہور کے فلیٹیز ہوٹل لے آئے، جہاں ان کے کچھ رابطے تھے۔ پھر ان کا تبادلہ ساہیوال کر دیا گیا، جہاں ہم نے مکان بنا لیا۔ پنجاب کی تقسیم سے کچھ ہی عرصہ قبل والد صاحب نے آبائی علاقے میں اراضی خریدی تھی، لیکن اس کی رجسٹریشن کا عمل مکمل نہیں تھا۔ ہمیں اس کے بدلے کچھ جائیداد ملی، لیکن پورا ازالہ نہ ہو سکا۔ میرے ماموں نے پورے راستے مجھے اٹھا کر میری جان بچائی۔ میں ہمیشہ انہیں دعائیں دیتا ہوں۔ وہ فوج سے ریٹائر ہو کر انتقال کر چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ: چودھری عبدالسعید۔ اگلے روز 21 دسمبر 2004 کو ہم بہاولپور گئے، جہاں چودھری عبدالوحید کے بڑے بھائی چودھری عبدالسعید وکالت کرتے ہیں۔ چودھری عبدالسعید اپنے بھائی سے چند برس بڑے تھے اور 1 جنوری 1937 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ کنولی کے اسکول میں ہندو، سکھ اور مسلمان طلباء میں کافی تناؤ پایا جاتا تھا، کیونکہ مسلمان مسلم لیگ کے حامی تھے اور پاکستان چاہتے تھے، جبکہ غیر مسلم اس کے مخالف تھے۔ حتیٰ کہ پاکستان کے قیام کا تصور واضح ہونے پر غیر مسلم اساتذہ کا رویہ بھی بدل گیا۔ زیادہ تر طلباء سکھ تھے۔ پورے خطے میں سکھوں کی اکثریت تھی۔ مسلمانوں کو ملیچ ہونے کی وجہ سے ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکول میں ہم ایک حوض سے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ جب ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے الگ حوض بنا دیے گئے۔ پھر میرا ایک بڑا بھائی روپڑ کے اسکول میں داخل ہو گیا اور میں بھی وہاں چلا گیا۔ وہاں صورتحال کشیدہ تھی۔ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان عداوت کی جڑیں
تاریخ میں گہرائی تک پیوست تھیں۔ سرہند کے قریب قصبے چمکور میں ایک مقدس گردوارہ ہے۔ یہ اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں کے بارے میں روایت ہے کہ وہاں سکھوں کے گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کو مغلوں نے زندہ چنوا دیا تھا۔ چنانچہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان مخاصمت پہلے ہی پائی جاتی تھی۔ 1905 میں گائے ذبح کرنے کے تنازع پر سکھ اور مسلمان گوجروں میں پرتشدد تصادم ہوا تھا۔ مسلمان گوجروں کے مرکزی رہنما مولوی عبداللہ روپڑی ان کے داماد حافظ سعید ہیں، جو لشکر طیبہ کے سربراہ کے طور پر مشہور ہوئے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے سخت ترین پیروکار تھے۔ چنانچہ ایک روز جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی تو سکھوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جوابی کارروائی کر کے 30-40 سکھوں کو قتل کر ڈالا۔ اس تصادم نے سکھوں اور مسلمانوں کی دشمنی کو علاقے میں مزید گہرا کر دیا۔ یوں 1947 میں سکھ نہ صرف مغربی پنجاب میں ہونے والے واقعات بلکہ گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں سے بدسلوکی کی بلکہ 1905 کے واقعے کا بدلہ لینے کی تلاش میں تھے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے گئے۔ ڈنگولی، ڈگولی، کنولی، چنڈیال، مرسلی اور دیگر دیہات کے مسلمان وہاں کے قبرستان میں جمع ہو گئے۔ یہ قبرستان ڈیرہ غازی خان سے ڈنگولی آنے والی روحانی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہم وہاں 2 سے 3 ماہ تک رہے۔ سردیوں کی آمد تھی، بارشیں بھی شروع ہو گئیں اور بالخصوص ہمارے علاقوں میں ان کی شدت زیادہ تھی۔ ہم نے سنا کہ لدھیانہ، پٹیالہ اور جالندھر سے آنے والے سکھ جتھوں کی صورت میں جمع تھے۔ ہم اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور ماضی میں ہم نے سکھوں کے کئی حملے پسپا کیے تھے۔ مولانا عبداللہ روپڑی نے مسلمانوں کے دستے تیار کیے جو پہاڑیوں، ندی نالوں اور ہر جگہ سکھوں سے لڑتے تھے۔ گولیوں کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ اکتوبر میں کورالی جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کا قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ فوجیوں اور اسسٹنٹ کمشنر نے لاؤڈ سپیکروں سے اعلانات کرائے کہ اسلحہ حکومت کو جمع کرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قافلے کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے اسلحے کی تلاشی شروع کر دی اور مسلمانوں کے پاس موجود لمبی چھڑیاں تک ضبط کر لیں۔ اس کے بعد کھیتوں میں چھپے سکھوں نے نہتے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ ہزاروں افراد مارے گئے۔ ندیوں اور نہروں کا پانی سرخ ہو گیا۔ خواتین اور بچوں تک کو نہ چھوڑا گیا۔ میرے چچا، میرے خالو اور دیگر کئی قریبی رشتہ دار قتل ہو گئے۔ کسی نے میری چچی کے بھائی کو قابو کر لیا اور اس کی ٹانگیں کاٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میری چچی نے بھائی کو زخمی حالت میں چھوڑنے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن تم چلی جاؤ۔ پھر اس نے بھائی پر چادر ڈال کر قافلے میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیچھے رہ جانے والے تقریباً تمام افراد کا صفایا کر دیا گیا۔ کورالی کا کیمپ ایک جہنم تھا۔ مردے دفن کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے کسی بھی جگہ گڑھا کھود کر میت دفنا دی جاتی تھی۔ سکھ نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور ان میں سے بیشتر کبھی بازیاب نہیں ہو سکیں۔ ہزاروں ہلاک کر دی گئیں۔ البتہ کچھ سکھ ہم پر مہربان بھی تھے۔ منگل سنگھ، جو سائنی ذاتی سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے گاؤں کا تھا۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ کورالی کیمپ میں آتا اور میرے بھائی کو چینی اور دیگر غذائی اشیاء فراہم کرتا تھا۔ اسی طرح بعض دیگر مسلمانوں کے دوست سکھ بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں سے بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ وہ بھی مختلف طریقوں سے کیمپ میں آ کر اپنے جاننے والوں کی مدد کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ: ڈنگولی کا دورہ۔ 29 نومبر 2005 کی سپہر کو ہتیش حسین، ورن سنگھ اور میں ڈنگولی پہنچے۔ یہ روپڑ شہر سے 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ مشرقی پنجاب کا یہ حصہ نہایت سرسبز ہے کیونکہ یہاں مون سون کی بارشیں سب سے پہلے آتی ہیں
اور زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہیں۔ چھوٹی پہاڑیوں، ندیوں، دریائی دھانوں اور آزادی کے بعد تعمیر کیے گئے نہری نظام نے اس علاقے کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہاں سے شمال مشرق میں ہماچل پردیش ہے، جہاں پہاڑی ترائیاں واضح ہو جاتی ہیں اور بالتدریج بلند ہوتے شیوالک پہاڑی سلسلے سے جا ملتی ہیں۔ سب ہیڈنگ: چترو۔ میں گاؤں کا چوکیدار تھا۔ ہم 1947 میں بھی اسی جگہ رہتے تھے۔ ڈنگولی کے نئے باسی سکھ جاٹ ہیں جو پاکستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ تقسیم سے پہلے گاؤں میں زیادہ تر گوجر ذات کے مسلمان رہتے تھے۔ ان کا وڈیرا امرا گجر عمر دین تھا۔ جب حملے شروع ہوئے تو دریائے ستلج کے پار واقع مسلمانوں کے دیہات کو فوج اور سکھ جتھوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے دیہات کو آگ لگا کر مکینوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ دریا پار کر کے ایک قبرستان میں جمع ہو گئے۔ اس سے تھوڑی دور مسلمانوں کی روحانی شخصیت گوہر شاہ مدفون ہے۔ قبرستان میں تقریباً 80,000 سے 1,00,000 پناہ گزین مقیم تھے۔ گاؤں کے نمبردار امرا نے ہمیں غیر مسلموں کو کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کیونکہ بے گھر ہو کر یہاں آنے والے مسلمان ہم سے انتظام لے سکتے ہیں۔ گاؤں کے لمبردار امرا نے ہمیں غیر مسلموں کو کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کیونکہ بے گھر ہو کر یہاں آنے والے مسلمان ہم سے انتقام لے سکتے تھے۔ چنانچہ ہم وہاں سے نکل کر کھنولی چلے گئے۔ مسلمان یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن فوج نے انہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ راستے میں ان پر کئی حملے ہوئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ ہمارے گھر سمیت تمام مکانات نذر آتش کر دیے گئے۔ بعد میں ہم واپس آئے اور تعمیریں نو کی۔ اس کے لیے ہم نے مسلمانوں کے مکانات کا سامان ملبہ استعمال کیا۔ اگر تمہیں زیادہ تفصیل چاہیے تو لمبردار امر سنگھ سے مل لو، وہ اب 80 سال کا ہے۔ ہم گاؤں کی طرف گئے اور پھر ایک کمسن لڑکی کی مدد سے ہم امر سنگھ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اینٹوں سے بنا بڑا گھر تھا۔ جیسا کہ لمبردار امر سنگھ نے خود ہمیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق ماضی میں اچھوت ذات سے رہا تھا۔ یہ گھرانہ خوشحال تھا اور امر سنگھ واقعی ایک اہم شخصیت تھا، لیکن ان کا گھر گاؤں سے باہر تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نسلی امتیاز کی وجہ سے گھر گاؤں سے باہر تھا یا مکان کے لیے اراضی ہی گاؤں سے باہر دستیاب ہو سکی تھی۔ ہم صحن میں بیٹھ گئے اور امر سنگھ کے تاثرات ریکارڈ کیے۔